اگر ہو دونوں گھر کا حصہ ہوتے، اگر میاں کاروبار کرتا ہو، بچوں کو پالتا ہو، گھر کے اخراجات کرتا ہو، بچوں کی تعلیم، اور بیوی نوکری کرتی ہو، اپنے پیسے جمع کرتی ہو، بیوی کی حیثیت بن جائے، اور جب میاں بوڑھا ہو جائے تو پھر بچوں کو کہہ رہی ہو کہ تمہارے باپ کچھ بھی نہیں کیا، بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں، کیا بیوی کا مال کا برابر کا حصہ سودا کیا لکھا بھائی، کیا بیوی کے انہوں نے میاں کا؟ دیکھو یہ آج کل میاں کی بہت سارے میاں کی رپورٹیں ہیں کہ بڑھاپے میں بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں آدمی کے گھر میں. آپ ابھی جوان ہو، ہٹے کٹے ہو، کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، تو سب کچھ سیٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب آپ ہو جاؤ گے بڈھے اور جب آپ ہو جاؤ گے ریٹائر، تو پھر آپ کی حیثیت گھر میں یہ ہوگی کہ کھانسنے کے علاوہ اس بڈھے کا کوئی کام پوچھتا ہے کہاں آ رہے ہو، کہاں سے جا رہے ہو. تو جو شکر گزار عورت ہوتی ہے، شکر گزار اولاد ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اس نے ساری زندگی ہمیں کھلایا پلایا، گیس بجلی کا بل دیا، ہمارا خیال کیا، اب ہم اس کی کڑوی کسیلی برداشت کریں گے. جو عزت دار عورتیں ہوتی ہیں، اور ہیں الحمدللہ بہت سی عزت دار بھی ہیں، خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں جب بیٹے اور باپ کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ باپ کا ساتھ دیتی ہیں، یعنی اپنے شوہر کا. وہ کہتی ہیں بھائی میرے لیے یہ بڈھا پہلے ہے، یہ میری زندگی میں پہلے آیا ہے، مجھے شیلٹر اس نے دیا ہے، میں نے تمہیں جو عزت کے ساتھ پالا تو کس کے شیلٹر کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے، لہذا بیٹا میں اس کا ساتھ دوں گی، میں تمہارا ساتھ بولو نہیں. یہ غیرت مند عورتیں ہوتی ہیں کہ بھائی میں یہ میرے لیے پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے. یہ کیا کہلاتی ہیں؟ غیرت مند عورت. اور جو غیرت لیس خواتین ہوتی ہیں، اس کو جب نچوڑ لیا ساری زندگی، اب وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو اولاد شوہر کو ستاتی ہیں. ہر وقت شوہر بیٹوں کے سامنے شوہر کی برائی کہ تمہارے باپ نے تو یہ نہیں کیا، تمہارے باپ نے تو یوں نہیں کیا، تمہارے باپ نے تو، میں نے تو سسکیاں لے زندگی گزاری ہے. ایسے روتی ہیں ہائے میں نے تو یہ. تو بھائی جب آپ کو ضرور آپ طلاق لے لیتی نا اس وقت اس سے، بھائی میں طلاق لے کے کیا کرتی، میں ظالم آدمی سے چھٹکارا، میں کہاں جاتی. تو یہ اس کا ہیڈک تھوڑی ہے، یہ تو آپ کا ہیڈک ہے نا، آپ چلی جاتی طلاق لے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں طلاق لے کے جاتی تو بہت ہی بدحال ہو جاتی، اس نے مجھے اس بدحالی سے بچا لیا. تو یہ بڑا احسان ہے، یہ کم احسان ہے کیا؟ ٹھیک ہے اس میں کچھ عیب ہیں، لیکن اس کا ہونا آپ کے لیے زیادہ مفید تھا. اسی کو تو احسان کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی خواتین یہ کہتی ہیں ہم نے تو بڑھاپے میں مشکل، ہم نے تو ساری زندگی اس عذاب میں گزار دیا اس بندے کے ساتھ. تو میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں کیوں گزار دیا آپ نے؟ اس وقت طلاق لیتی تھی تو صاحب طلاق لے کے کہاں جاتی میں. اس کا مطلب شیلٹر کس نے دیا ہے آپ کو؟ اس کی ضرورت تھی نا آپ کو. ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھیں، لیکن اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر تھا. آپ کو ضرورت تھی اس کی، تو اس وقت نچوڑ لیا اس کو کہ جی میں طلاق لے کے کہاں جاؤں گی، کم وقت نے منوس نے گھر تو دیا ہوا ہے نا، کم از کم منوس گیس بھی دے گا، بل تو دے رہا ہے، کم از کم بچوں کا باپ تو ہے نا. لیکن یہ مصیبت، اس سے فائدے تو ہو رہے ہیں نا. اس کا مطلب اس کی خیریں اس کی خامیوں سے زیادہ تھیں. آپ کے لیے اس کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ ضروری تھا. اس کا مطلب اس کی نیکیاں پر اس کی برائیوں کا پلڑا کیا ہے؟ حاوی ہے. اب جب آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو آپ چھوڑ رہی ہو اس کو. یار اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ غیرت نہیں ہے. اور یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ گوروں میں ایسا ہوتا ہے تو اب یہاں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. یو کے سے میرے پاس 2-4 بوڑھے آئے بیچارے، کہتے ہیں صاحب ہم لوگ کی تو زندگی، ہم نے بچوں کو کھلایا پلایا، عورت نے بھی ہمیں نچوڑا، ہم بڈھے ہو گئے تو ہمیں تو کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا رہو، مزے ہیں، پھر رہو اور تھوڑا اور ٹائم گزار لو. مجھے پتا ہے سب ایسے نہیں ہوتے اور سب عورتیں بھی ایسی نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ بڑھاپے میں پتہ چلے گا تمہیں شوہر سے کتنی محبت ہو. جب بیٹے مسئلہ کریں بولے بھائی باپ کے سامنے بیٹا اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے یار ایسی عورت کا سن کے. جب اس کو ضرورت نہیں ہے نا، اب شوہر کی، بڈھا ہو گیا نا، تو اب وہ کرے گی تو اب بولو بھائی میرا شوہر پہلے ہے، بیٹا میں شوہر کی مرضی کے خلاف تمہیں نہیں جانے دوں گی، میں شوہر کا ساتھ دوں گی. مرد کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا. یہیں ایک اور مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ میں، اور میں بار بار بتا رہا ہوں خواتین ایک تو الٹے سیدھے کمنٹ بہت کرتی ہیں، میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی ساری عورتیں، ہماری مائیں بھی تھیں یار، ہم نے بھی اپنے ماؤں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور بہتوں کی مائیں نہیں کر رہی ہوتی، میں تو جو کرتی ہوں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن بعض ہوتی بھی ہیں تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. بہت سی الحمدللہ بڑھاپے میں شوہر کا ساتھ دیتی ہیں، اور بعض شوہر واقعی ظالم بھی ہوتے ہیں، انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی ذمہ داری ان کو. تو خواتین کو ہم مصیبت کہتے ہیں، بھائی ان سے علیحدگی لو، آپ کیوں ان کے ساتھ ٹائم اپنا زندگی کیوں برباد کر رہی ہو. تو ایک اور مسئلہ بہت اچھی طرح، بس یہ مسئلہ بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں. یہ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ شوہر ساری زندگی کماتا ہے، بیگم ہاؤس وائف ہوتی ہے، مرد سربراہ بن کے کھلاتا رہتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. جو شریف مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو الحمدللہ جو ہمارے ہاں ایک سوسائٹی میں ایک کلچر ہے، جو اسلام کا حکم بھی ہے کہ بھئی کھلائے گا کون؟
مرد باہر جا جا کے 2-2 سال آمدنی بھیج بھیج کے کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں میں بیٹے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور مرد ہو جاتا ہے ریٹائر. بہت اہم مسئلہ ہے, اللہ کرے یہ کس دل میں اتر جائے آپ لوگ. مرد کیا ہو جاتا ہے؟ ریٹائر. اب اس کے ہاتھ میں پیسہ بالکل ختم. اب بیٹے کیا کرتے ہیں, کمائی ماں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ کس کو دینا شروع کر دیتے ہیں؟ ماں کو. شوہر محتاج ہو جاتا ہے. شوہر کیا ہو جاتا ہے؟ محتاج. بیٹے کچھ خرچہ اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو گھر کا چلانے کا خرچہ ہے وہ کس کو دیتے ہیں؟ ابا کو پاکٹ منی تو دے دیں گے, لیکن پورے گھر کا خرچہ کس کو دیتے ہیں؟ ماں کو. اس سے خوب سمجھ لو, یہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اس سے باپ کا جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے ڈپریشن سے. وہ اس کو اندر اندر سے یہ چیز گھن کی طرح کھاتی ہے کہ یار آج تک تو میرا ہاتھ اوپر رہا تھا, اب میں خرچے پانی کے لیے محتاج ہو گیا. اس گھر میں کس کا؟ بیوی کا. تو اس لیے جب بیٹا کمانے کے قابل ہو جائے نا اور ابا ریٹائر ہو جائیں اور بیٹا باہر چلا گیا, تو گھر کا سارا خرچہ باپ کے ہاتھ میں بھیجے وہ, کہ جیسے آپ پہلے پورا گھر چلا رہے تھے اب بھی کون چلائے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ابا آپ چلائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ سارا خرچہ باپ کے پاس بھیجے, ورنہ وہ جیتے جی مر جاتا ہے. وہ کہتے یار مجھے یعنی اب مجھ پہ اعتماد ختم ہو گیا کیا؟ تو ایسے موقع پہ بعض خواتین سارا پیسہ قبضہ کر لیتی ہیں, بھئی خرچہ میرے ہاتھ میں بھیجو. تو بیٹا پھر ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو ہوتا باپ بعض دفعہ لڑتا نہیں, اندر ہی اندر گھل گھل کے ختم ہو جاتا ہے وہ. کیونکہ مرد کے لیے جس نے کھلایا ہو نا, جو بیوی کی آمدن کھا رہا ہو, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو تو نہ بھیجیں آپ. جو جس کی بیگم جاب کر کے گھر چلا رہی ہو, اس میں تو پھر بچوں کو چاہیے کہ جب ابا ریٹائر ہو جائیں تو وہ اماں ہی کو خرچہ بھیجا کریں. آج تک اماں نے اٹھایا تو اب بھی کون اٹھائے گا؟ اماں. میں ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو بیوی کی آمدن نہیں کھاتے, ساری زندگی وہ کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں. اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں پھر ان چیزوں سے کہ اب مجھ پہ اعتماد نہیں, اب میں کیا کھا جاؤں گا سارا. لوگ کہتے ہیں ابا گھر میں خرچ نہیں کرتے. یار ابا نے اب تک تو ابا نے ہی خرچ کیا ہے نا, تو کیوں نہیں خرچ کرتے یار؟ وہ تو سارا خرچہ کس کے ہاتھ میں بھیجا کرو؟ ابا کے. اماں کو نظر انداز مت کرو, اماں کو الگ سے پاکٹ منی دے دو. لیکن جو نان نفقہ, آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی, یہ جو پورا گھر چل رہا ہے نا, اس کے لیے اگر بھیجنا ہے تو اب بھی پہلے بھی گھر کے سربراہ ابا تھے, اب بھی کون ہے؟ اب بھی ابا ہی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ابا ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, میں نہیں کہہ رہا کہ اماں کو نظر انداز کرو, کچھ پاکٹ منی اماں کے لیے الگ سے باندھو, دیتے رہا کرو. نان نفقہ بھی ابا ہی اٹھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پاکٹ منی اماں کو الگ سے باندھو. اماں بیمار ہوتی ہیں, ان کا علاج کراؤ. اماں غصہ کرتی ہیں بعض امائیں, مجھے تو ادھر کیوں دے رہا ہے تو بولو بھائی اماں گھر کا سربراہ پہلے بھی ابا تھے, تو اب بھی کون ہوگا؟ ابا ہی ہوں گے. یہ بہت آرے چلتے ہیں مرد کے دل پہ. جو غیرت مند مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی. یہ جن کے ساتھ گزرتی ہے وہ ان کی دل کی پکار ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے, اور ہماری سوسائٹی میں وہ دکھڑا سنائے گا نا تو اگلا کہے گا تو کیا ہے, تجھے کھانے سے مطلب ہے نا, بیوی کو بھیج دیا تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے, تجھے پیسوں کی محبت ہے کیا تیرے دل میں؟ وہ بجائے اس کو کہ وہ اور الٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیٹوں کو چاہیے جب کما کے بھیجیں تو اماں کو الگ سے پاکٹ منی ضرور دیں, جیب خرچی دیں, ان کا خیال کریں. لیکن جو بیسک گھر کا نان نفقہ ہے وہ خرچہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ ابا کے ہاتھ میں. ہاں, ابا اگر اپنی ذمہ داری پہلے پوری نہیں کرتے رہے, بعض ابا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ترسا کے بیوی کو رکھا ہوتا ہے, بچوں کو رکھا ہوتا ہے, سٹے میں چرس میں اور آوارہ گردی میں اڑا رہے ہیں, وہ پھر ایک الگ بات ہے. ان میں پھر ابا کو نہ دو, ان میں اماں ذمہ دار ہے تو بھائی اماں کو دے دو, کیونکہ ابا کو بھیج دیا تو یہ پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں, ایک آدمی ابا کو دے رہا تھا پیسے, ابا بجائے گھر چلانے کے ابا غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا تھے, چرس پی رہے تھے, لڑکیوں میں انوالو. بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے غلط, وہ گھر میں پھر فاقے پڑ رہے ہیں, سارا پیسہ ادھر ادھر برباد ہو رہا ہے. تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں یار اماں سمجھدار ہیں, کس کو بھیج دو بھائی پیسے؟ اماں کو بھیج دو. ابا کو اتنے دو کہ بس گزارا کریں, ایسا نہ ہو کہ پھر سٹے لگانا شروع کریں, زیادہ پیسہ آئے گا تو عیاشی میں لگ جاتے ہیں. تو جو غلط قسم کے ابا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو نارمل ابا ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری جنہوں نے پوری کی ہے, تو ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹا جب کما کے بھیج رہا ہے تو ساری ارننگ کہاں بھیجے گا؟ وہ باپ ہی کے ہاتھ میں بھیجا. اور اماں کو محبت سے سمجھا دے کہ اماں ساری زندگی ابا نے کھلایا ہے نا, تو اب بھی ابا ہی کھلائیں گے, کیا جا رہا ہے اس میں؟ آپ نے ساری زندگی ابا سے ہی لی ہے تو اب بھی لے لیں. اماں کہتی مجھے تو تمہارے ابا سے مانگتے ہوئے موت آتی ہے, یہ تو دیتے نہیں ہے. تو بھائی اب تک بھی تو دے ہی رہے تھے نا. تو عورت بھی اس پہ فخر کرتی ہے. دیکھو میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, جو ان کے نائب تھے نا, میرے جو ابھی جو شیخ ہیں, ان کا بہت سارا ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی طرف سے اتنا پیسہ کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں. آپ کی طرف سے پیسہ میرا ہی ہوگا لیکن آپ کو دے کے میں لگواؤں گا, تاکہ جو ارننگ آئے آپ جو ہے نا خود آپ کا پروفٹ شروع. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اب تک آپ نے ہمیں کھلایا ہے, آپ کی کفالت میں ہوں, تو میں چاہتا ہوں جو میری طرف سے آپ پیسہ لگا رہے ہیں نا وہ اپنی طرف سے ہی لگا رہے ہیں. چاہتا ہوں بھائی جب تک اتنا عرصہ آپ نے کھلایا ہے تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی کھلاتے رہے. یہ خاندانی ہونے کی
بولو اس سے بڑے کا دل اتنا چوڑا ہو جاتا ہے, اتنا چوڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جو نہیں دیا نا وہ بھی لے لے بھائی تم اس سے, سمجھتے ہو. تو اپنے بڑوں کیا, تو عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کے آگے اکڑ نہ دکھائے. وہ کہے بھائی ساری زندگی آپ کے ہاتھ سے ہم نے کھایا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ اب بھی بیٹا آمدن ابا کو بھیج دیا کرو, ابا ہی سے لوں گی میں, سمجھ رہے ہو نا. تو اس سے ابا کا دل کیا ہو جائے گا, ابے بول لو نا ابھی تم بڈھے ہوئے نہیں ہو, تم پہ گزری نہیں ہے, جب ہوگے تو میری یہ باتیں کلپ سن سن کے خون کے آنسو روگے کہ ہائے ہمارے حالات مفتی صاحب کو پہلے سے کہاں سے پتہ چل گئے. تو جب عورت کہتی ہے نا بھائی تمہارے بیٹا تمہارے ابا نے ہمیشہ کھلایا پلایا, تمہیں پڑھایا بھی ان کی آمدن سے, ٹھیک ہے عورت کا بھی کردار ہے, صبح ناشتے کے لیے تو اماں اٹھاتی ہے, اماں کو میں نظر انداز کرنے کا نہیں کہہ رہا, اماں تو اماں ہے یار, اللہ نے اس کے 3 گنا حق بتایا ہے زیادہ, میں تو پیسوں کے لین دین کی بات کر رہا ہوں. ماں کے حق کی وجہ سے باپ کو نظر انداز کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا, نہ باپ کی وجہ سے ماں کو نظر انداز کرو, نہ ماں کی وجہ سے باپ کو. تو اگر خرچہ باپ کو نہیں بھیجو گے وہ تو جیتے جی مر جائے گا, ماں کو نہیں بھیجو گے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, ساری زندگی وہ تو ہاؤس وائف رہی ہے نا, کھلانے والا تو آدمی ہے. تو یہ مردوں کا حق ہے گھر کی سربراہی کرنا اور پیسہ خرچ کرنا, یہ کس کو اللہ نے رائٹ دیا ہے, یہ مرد یہ نہیں کرے گا تو وہ غیرت مند تو مر جاتا ہے. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے بیٹا کماتا ہے کہتے ہیں ہم نہیں چاہیے بھائی, ہم باپ ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ بیٹا شاید احسان سمجھ رہا ہے پیسہ دینے میں, تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں, ان کو ذرا سا دل میں وہم بھی آ جائے نا کہ بیٹا احسان سمجھ کے دے رہا ہے, کہتے تو ہمارا باپ تھوڑی ہے, تو ہماری کیا ہے اولاد ہے, جا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی گاڑی لے لی, حضرت نے اس سے بھی بڑی لی, کسی نے کہا اتنی بڑی کہ انہوں نے کہا تاکہ پتہ چلے باپ میں ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ لوگ ان کی گاڑی دیکھ کے ان کو میرا باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ غیرت مندوں کی بات میں کر رہا ہوں, جو غیرت مند مرد ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا کہ گھر کا سودا خرچہ سارا پہلے میں اٹھا رہا تھا, اب وہ میری بیگم اٹھانا شروع کر دے اور بچے اس کے ہاتھ میں بھیجیں, اس کو پھر بچوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے, بیوی سے بھی نفرت پیدا ہونا, بولتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی میں سنتا کوئی نہیں, الٹا اسی کو گالیاں پڑیں گی, لیکن اس کی یہ غیرت کسی قیمت پہ برداشت نہیں. تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ کہہ لے بیٹا اب تک سارا خرچہ باپ نے اٹھایا تو بیٹا انہی کے پاس بھیج. لیکن یہ جب ماں کو شوہر پہ اعتماد ہو اور شوہر کو بیوی پہ اور بچوں پہ, جہاں اعتماد ہی نہیں ہے, سب چوری لوٹ کھسوٹ میں ہی لگے رہے, پھر وہاں جیسے چلتا ہے چلے. یہ خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, گھٹیا لوگوں کی بات نہیں کر رہا. گھٹیا سے میری مراد وہ مرد جس نے بیوی پہ خرچی نہ کیا ہو, بچا بچا کے ہی رکھتا ہو, پان گٹکوں میں اڑاتا ہو, وہ بھی گھٹیا ہے. اور عورت بھی کو بھی بس پیسہ چاہیے, شوہر کو نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, تو وہ تو چاہے کہ یار یہ مرے لیکن اب پیسہ میرے پاس آئے, تو وہ بھی گھٹیا ہے. اور جو بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار ابا نے ہمیں پیدا کر کے پال پوس کے بس گزار لینا اپنی زندگی, کبھی پان گٹکے کے پیسے دے دیں گے, خرچہ بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, کماؤ کھاؤ, تو بھی گھٹیا ہے. تو وہ جو جس کے ہاتھ میں جو لگے وہ کھا لیں, ٹھیک ہے نا. خاندانی لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں, جو میں نے بتایا کہ مرد کماتا ہے, بچے بیگم کھاتی ہے, بیوی اپنی الگ ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں, بچے جوان ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے ماں کے یہ حقوق ہیں, ماں کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی, خرچ کرنا ہے اس کے اوپر, ماں کو ضرورت ہے کچھ گفٹ دینا ہے کسی کو, فلانا کچھ کرنا ہے تو اماں کو پیسے بھیج دیے. نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی, ابا کی. تو بیسک خرچہ کس کی جیب میں جائے گا, ابا کی. ہاں ابا 2 نمبر ہے تو ایک الگ بات ہے, ایسا ان کے میں پڑھوں سمجھ میں آگے باب. یہ تلوے پہ کوئی میل کا نشان نہیں دیکھا, سردے میں جاتے تھے تلوا تو نظر آتا تھا نا, تو اندازہ لگاؤ کیا صفائی اور کیا ستھرائی, اور باڈی بھی بڑی فٹ فاٹ تھی. امام 2-3 انہوں نے اس لیے نکال دیے کہ بھاری جسم کے موٹے تھے. وہ حضرت فرماتے ہیں مجھے موٹا امام نہیں چاہیے, مجھے وحشت ہوتی ہے. تو مجھے امامت کے لیے رکھا اس لیے تھا, میں نائب امام تھا اور مولانا سلطان صاحب وہ اصل امام تھے, دونوں باریک تھے. فرمایا امام پتلا ہوگا, رکوع میں جا کے رکوع سے اٹھے گا, فرمایا یہ جو بھاری بھاری ہوتے ہیں مجھے بہت وحشت سی ہوتی ہے. یعنی طبیعت کی ایک نفاست کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ جو موٹا امام ہے اس کو نکال دو آپ, لیکن وہ کہتے تھے جب یہ رکوع ہے مجھے وحشت ہوتی ہے, مجھے دبلا پتلا آدمی چاہیے امامت کے لیے. کیا چاہیے, بہت ان کو وحشت ہوتی تھی. موٹا امام یا موٹا, ایک مولوی صاحب کندھے پہ رومال رکھ کے نا منہ میں ایسے رکھ کے جا رہے تھے, حضرت نے ان کو دیکھا ہے, اتنی سخت تنبیہ کیا, فرمایا کیا پرسنالٹی کی واٹ لگا رہے ہو اپنی, کون سا ہے کہیں جانے کا. تھے مولوی, ٹھیٹھ مولوی, لیکن خاندانی تھے اور بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی تھی. وہیں جا کے تمہیں پتا چلا یار از کالڈ بزرگ, اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, ڈسپلن ہے. اور اتنی طبیعت میں نفاست, اتنے گملے پھولوں کے گھر میں بھی, گھر سے باہر بھی, اور پودوں کو پانی دیتے تھے خود سے روزانہ ڈیلی. صفائی ستھرائی, ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی تھی اندر, حضرت ایسے لے کر آئے ہیں اتنی, اور تھوڑی سی گندگی کو حضرت جو بیان کرتے تھے نا, لوگ سمجھتے تھے شاید یہاں گٹر ابل رہے ہیں, جا کے دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ حضرت کی نظر میں بہت بڑی گندگی ہوتی تھی. تو اتنا ڈسپلن. تو جب دفتر میں آ کے گھڑی دیکھتے, ہم نئے آئے تھے سونی ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا. حضرت فرمایا بتاؤ میں گھڑی کیوں دیکھتا ہوں, ہم لوگوں نے تو بولا بھائی اس لیے کہ ٹائم پہ آئے کہ نہیں ہے. فرمایا اس لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. میں ٹائم پہ آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. اب آپ بتاؤ جو اتنے ڈسپلن کے پابند ہوں اور وغیرہ وغیرہ, تو اب ان کو ملازمت کے لیے بندہ چاہیے تھا, تو ایک نوجوان لڑکا دے دیا گیا کہ بھئی یہ خدمت کرے گا.
اب حضرت تو گھر میں اپنے علمی کاموں میں مشغول ہیں, وہ کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا. حضرت نے اس کو نکال دیا تھا, بھاگ گئے یہاں سے. حضرت نے فرمایا اس بیچارے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے. میں بتا رہا ہوں اتنے نفیس, لیکن ہر شخص سے اس کی ایج کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا نا. فرمایا اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, اس بیچارے کو یہاں لا کے باؤنڈ کر دیا, 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے ایسے بت بن کے. اس کو بولا جاؤ باہر کے لیے, والی جاب اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو ہر شخص کی ایک ایج ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ خود بخود وقار آنا شروع ہوتا ہے. بعض پیر و مرشد ایسے ہیں, میں کہتا ہوں تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے, بھاگو دوڑو, گھڑ سواری کرو, شادیاں کرو. فی الحال فوکس کس کو کرو, خیر یہ ایڈ اضافی کر دیا, شادیاں ہر عمر میں کرو, اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اس پہ پھر میں تفصیل سے انشاءاللہ. یہ شادیوں پہ بھی بعض پیروں نے اپنے مریدوں سے خلافتیں سلب کی ہیں کہ بیوی کا دل دکھا رہا ہے. شریعت کو سپیریئر رکھو میرے بھائی, شریعت کو کیا رکھو. اللہ نے جو دوسری شادی کی اجازت دی اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ 2 بیویوں کے درمیان عدل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ تمہارے پیر صاحب اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اس میں پیر کو ویلیو دینا ہی غلط ہے, پیر کا کام نہیں ہے یہ. آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, جسم آپ کا, خواہش آپ کی. پیر صاحب ناراض ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. حضرت السلام علیکم, میرے پیر صاحب بھی تو ناراض ہوتے تھے, لیکن مجھ سے اس سینس میں ناراض نہیں ہوئے کہ شریعت کے خلاف. ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجھے صاف بول دیا بھائی کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن اب شریعت نے اجازت دی, میں روکنے کی اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے. آپ کریں گے میں ناراض نہیں ہو سکتا, مجھے شریعت نے اجازت نہیں ہے. ناراض اس سینس میں تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے, یہ آدمی دین کے کام نہیں کر پائے گا, جھگڑوں میں لگا رہے گا, پھڈوں میں لگا رہے گا, 2 بیویوں کے جھگڑے ہی نمٹاتا رہے گا. تو اس سینس میں کوئی اگر مشورہ دے تو مشورے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن پیر صاحب اس پہ ناراض ہو جائیں کیوں کر لیا آپ نے, اور پھر میں نے جب منع کیا تھا, یہ اتھارٹی پیر و مرشد کے پاس بولو نہیں ہے. یہ ہمارے رب نے ہمیں پرمیشن دے دی, اور اسلامی قانون ہے نا, لا ہے. جب اسلام نے لا بنایا تو پیر مرشد سے پوچھ کے تھوڑی بنایا ہے. میں اس موقع پر اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا, وہ کسی پیر سے بیعت تھا, پیر بھی برحق پیر تھے. پیروں میں بھی زیادہ تر تو 2 نمبر ہوتے ہیں نا, میں 1 نمبر پیر کی بات کر رہا ہوں. عاملوں میں 2 نمبر ہوتے ہیں سارے ہی, پیروں میں سارے 2 نمبر نہیں ہوتے, نیک بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں. تو آیا کہنے لگا کہ جی ایک طلاق یافتہ خاتون, بیوہ خاتون سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن دوسری شادی کر رہا ہوں, میرے پیر صاحب اجازت نہیں دے رہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے یہ لڑکی اگر آپ کے پیر صاحب کی بیٹی ہوتی ہے جو بیوہ ہوتی ہے, پھر اگر آپ کو اجازت دیتے تو بھی اشکال تھا, اجازت نہ دیتے تو بھی اشکال تھا. اجازت دیتے تو سوال پیدا ہوتا ہے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور اپنی بیٹی کے لیے اصول کچھ اور اجازت نہ دیتے تو بھی ظلم تھا اپنی بیٹی کے لیے. ایک رشتہ مل رہا ہے جس کو وہ پسند بھی کر رہی ہے, وہ اس کو گھر لے کے دے رہا ہے, اس کے سارے خرچے اٹھا رہا ہے, تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ داؤ پہ کیوں لگا رہے ہو؟ بیوہ عورت کی آسانی سے شادی ہو جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں, کسی جوان آدمی سے ہوتی ہے, ایسے آدمی سے ہوتی ہے کہ بہت جلد دوبارہ بیوہ ہونے کا چانس ہوتا ہے. بیوہ عورت کی شادی جس بندے سے ہوتی ہے نا, آپ دیکھ لو جو بھی بیوہ عورت شادی کرتی ہے دوبارہ بیوہ ہو جاتی ہے, پھر شادی کرتی ہے بہت جلدی. تو لوگ اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, یار جس عورت سے جس مرد سے شادی کرے وہ مر جاتا ہے. بھائی وہ شادی ہی ایسے بڈھے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ واجب الانتقال ہوتا ہے. ایک تو واجب الچماٹ ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے واجب الانتقال جس کا تھوڑے دنوں میں انتقال ہونے والا ہے. تو بیوہ عورتیں کی بیچاریوں کے, جوان آدمیوں کے تھوڑی رشتے آتے ہیں. میں نے کہا یار اگر تم اس شادی سے انکار کرو گے اپنے پیر کے کہنے پہ, یہ کسی لڑکی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. اللہ نے اجازت اسی لیے دی ہے کہ یہ ساری عورتوں کو اللہ دیکھتا ہے, صرف پیر صاحب کا علم اتنا کامل تھوڑی ہے کہ وہ شریعت سے آگے نکل جائیں, اتنا کامل تھوڑی ہے. تو اس لیے اللہ رسول کی بات کو دیکھا جائے گا, اس میں پیر و مرشد کی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے مت بڑھنے دو. تو میرا مقصد آپ لوگوں کو اپنے پیر و مرشد سے بغاوت پہ نہیں اکسانا ہے. میرا مقصد ہے پیر سے تعلق قائم کیا جاتا ہے شریعت پہ چلنے کے لیے. اگر پیر ہی مقصود کائنات بن جائے ختم, پھر یہ وہی غلو ہے جو یہود و نصارہ میں آیا, یہ وہی غلو ہے جو بدعتی لوگوں میں ہوتا ہے. اور کئی مسائل آ رہے ہیں ذہن میں. 3 باتیں ہو گئی نا, جس پیر کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے, مسجد کے امام کی عقیدت بڑھنے کے بجائے کم. اگر عقیدت بڑھ رہی ہے امام سے, علماء سے, چاہے ان کا وہ تقوی کا وہ لیول نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے دیکھا جب کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہوتا ہے نا, مسجد کے امام کے کیڑے سب سے پہلے نکالتا ہے. یہی تمام تنظیموں میں بھی ہو رہا ہے. تنظیموں جو ہماری دینی تنظیمیں ہیں, میں نام لے کے نہیں رد کرتا تنظیموں پہ, ان میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ کسی بڑے اسکالر کو سننا شروع کر دیں, مسجد کے امام تو 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں رہتی, کیڑے نکالتا ہے. اس امام کو کیا پتا بھائی, یہ اس کا وہ لیول نہیں ہے. آپ اس سے اس بیس پہ محبت کریں کہ آپ کے محلے کا امام ہے. جہاں جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے, مثبت سوچ بن رہی ہے, سمجھ لو برحق پیر ہے. اور جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہی ہے, باقی سارے تو پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقیوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو سمجھ لو مجھے پیر غلط ٹریک پہ لے کے چل رہا ہے, یہ غلط. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا,
مسجد کے امام سے عقیدت بڑھنی چاہیے پیر صاحب سے تعلق قائم کرنے کے بعد, اس کے پیچھے نماز کی ویلیو بڑھنی چاہیے. نمبر 2, ماں باپ کی ویلیو کم ہونے کے بجائے چاہے فاسق ماں باپ ہو, میں نیک ماں باپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. نمبر 3, علماء سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے. نمبر 4, ٹنڈ نہیں کرائے اگر ماں باپ راضی نہ ہو, ماں باپ راضی نہ ہو تو ٹنڈ نہ کرائے. لوگ کہتے ہیں بھائی اصلاح کی چیزوں میں تو پیر کی اطاعت لازم ہے نا, تو ٹنڈ کا تعلق اصلاح سے ہے, جب دہشت گردی ختم ہو جائے گی تو دہشت گردی ختم ہونے سے نہیں, ٹنڈ ختم ہو جائے گی تو عورتیں آنکھ مٹکا ہی نہیں کریں گی, جب آنکھ مٹکا ہی نہیں ہوگا تو بڑھ جائے گا, تو یہ اصلاح سے اس لیے پیر صاحب نے ٹنڈ کرا دی ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ کے دل پہ جو زخم لگ رہے ہیں وہ بھی تو ایک بری چیز ہے نا, تو اس کا علاج کسی اور طریقے سے کیا جائے, اس کا علاج کسی اور طریقے سے کیا جائے. ماں باپ کو منا لیا جائے, مان جائیں تو اچھی بات ہے, نہیں مان رہے تو اس کی بات ہو رہی ہے, تو بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ, اور بھی کچھ باتیں. چوتھی ایک بہت اہم ترین بات, وہ پیر جس کے پاس بیٹھ کے چستی کے بجائے سستی پیدا ہو رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا, فری پھوکٹ کے لنگر کھانے کی عادت پڑ رہی ہے, گردن پتلی ہونے کے بجائے منہ سے بولو یار موٹی ہو رہی ہے, توند کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. وہ پیر بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کی, کیونکہ بہت سارے پیر ایسے ہیں, آپ بڑے ایکٹیو تھے. ایکٹیو کس چیز میں یہ بھی بتا دوں, جو بھی کام ہو, پڑھائی, جیسے آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, پیر صاحب کے پاس جانے کے بعد آپ میں اس پڑھائی کو فوکس کم کر دیا آپ نے, مطلب پیر صاحب آپ کا فیوچر کیا کر رہے ہیں, بولو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. نہ پیر صاحب کو عالم اسلام کے مسلمانوں کی فکر ہے. مسلمان اگر ایجوکیشن میں پیچھے رہیں گے بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسلام زمین میں دھسے گا. سارے تہجد گزار اللہ اللہ کرنے والے مسلمان بن جائیں, یہ بنے ہوئے تھے. امام بخاری کے وطن پہ آج کس کا قبضہ ہے, رشیا نے قبضہ کیا ہے وہاں پہ. امام بخاری کی صرف قبر رہ گئی وہاں پہ. کیا ہوا ہے خلافت عثمانیہ میں, مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے تھے, عبادت میں پیچھے نہیں تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیر کو ایک ذاتی شخص کی تو فکر ہے, من حیث الامہ, امت مسلمہ کی پیر و مرشد کو فکر نہیں ہے. تو ایسے پیر کی صحبت میں بیٹھنا جس سے امت مسلمہ کی فکر سے آپ بیزار ہونا شروع ہو جائیں, تو اس سے آپ کا ایک مخصوص روحانی کیفیت میں تو اضافہ ہو رہا ہے, لیکن من حیث القوم امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ دینی تحریک میں چلتے ہیں تو اب پہلے نمبر اچھے آیا کرتے تھے کالج یونیورسٹی میں, اب نمبر کم آنا شروع ہو گئے. پہلے ورزش بھی کرتے تھے, جم بھی جاتے تھے, بھاگتے دوڑتے تھے, صحت کی بھی فکر کرتے تھے, اب صحت کی فکر بڑھنے کے بجائے بولتے کیوں نہیں, منہ سے پھوٹ لیا کرو یار. میں جملہ ادھورا اس لیے چھوڑتا ہوں کہ کچھ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. پھوٹنا نامناسب لفظ ہے. پیر کی صحبت سے اخلاق آنے چاہیے, بد اخلاقی نہیں آنی چاہیے, یہ بھی پیر کی ایک صفت. ابھی تو نہ بناؤ پیر, میں کب کہہ رہا ہوں, تمیز آنی چاہیے. یہ پھوٹنا اور ٹوپی کرا دی کیا ہے, یہ لوگ نیچے کمنٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں کیسے اخلاق ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس پیر کے ساتھ بیعت ہونا چاہیے جہاں انسان کی اخلاق میں شائستگی پیدا ہو. چماٹ, واجب الچماٹ, واجب التھپڑ, کیا ہے یہ, واٹس گوئنگ آن. خیر دیکھو, ایک اخلاق ہوتا ہے, ایک اخلاق کے تکلف ہوتے ہیں. تکلف میں مت پڑھو, تکلف میں مت پڑھو. تکلف کیا ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے, ان کا 5-6 سال پہلے انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا ان کی بات ہو رہی ہے, اس لیے غیبت نہیں ہوگی. وہ میرے پاس جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے نا, میں کانپنے لگتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے آداب کا ملحوظ رکھ کے مفتی صاحب سے سوال اگر نہیں پوچھا تو ایسا نہ ہو یہ دل پہ لے جائیں. اب وہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت عرصے سے, وہ جو اردو بھی ایسی ادب والی نا, تو کچھ متعلقہ امور تھے اس سے متعلق, ان امور پہ آپ سے میں تبادلہ خیال کا خواہاں تھا. بھائی پھوٹ یار, استغفر اللہ, منہ سے بول یار, جلدی سے کیا پوچھنا ہے تو نے یار, میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو. اور آداب, ان کو خیال تھا کہ سب علماء سے اسی طرح سے بات کرنی چاہیے. علماء ہے نا تو بہت ہی, یہ وہی ہو گیا رخصتی میں دلہن سے بات چیت کیسے شروع کی جائے, تو آدمی کہہ رہا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کی خدمت میں. بس کر یار, بیوی بولے گی مرزا غالب سے شادی ہوئی ہے میری, اس سلسلے میں کیا ہوا ہوں, حاضر ہوا ہوں. تکلفات کی دنیا ہے, تو وہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں یار. بھائی پھوٹ, یعنی منہ سے بولو یار جلدی سے. تو وہ 2-4 دفعہ تو میں نے برداشت کیا. اس کے بعد جب وہ کہیں آ رہے ہوتے میں راستہ بدل لیتا. تو ایک نوجوان بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا, وہ بھی دیکھتا تھا یار, کہتا تھا یار یہ مفتی صاحب مشکل کیس ہے, یہ صاحب کیا ہیں, بہت مشکل کیس ہیں یہ. اسٹارٹنگ میں اتنا ٹائم, پھر آداب میں, اور پھر ہاں جناب اور خواہاں اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے, بھائی بہت بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے میرے بھائی. یہ اب دیکھنے میں تو لگیں گے اخلاق, اگلے کو آپ کیا دے رہے ہو, ٹینشن. واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں یار. یہ واقعات میں جو قرآن و سنت سے ہٹ نہیں رہا ہوں, قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں باقی تو بیان قرآن و حدیث پہ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی یہ قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کا جو ہے نا, ایک ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے.
تو وہ ہر دور کے حساب سے طریقہ چینج ہوتا رہے گا. ہم جب میں کالج میں تھا نا تو میں اور ہمارے دوست تھے, ہم دونوں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے گئے پہلی دفعہ جب ہم گئے. پھر ہمیں وہاں کا ماحول اچھا لگا تو میں تو وہیں داخل ہو گیا, وہ نہیں ہوئے لیکن میں, وہ اکلوتے تھے اپنے ابا اماں کے, اس لیے ابا اماں نے کہا تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے, تجھے ہم نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے اور کھلائے گا کہاں سے. کمال ہے کہ میں مولوی بن گیا اور میرے ہی پاس ہی تنخواہ پہ ہیں. وہ عجیب بات ہے کہ قدرت دیکھو یار. میں مولوی بننے کے لیے گیا اس لیے کہ ہم 4 بھائی تھے, تو ہمارے بارے میں یہ تھا کہ 3 ہے نا کمانے کے لیے, تو ایک کو دین کے لیے وقف کرو. ابا نے بولا کوئی بات نہیں 3 کما لیں گے, تو چلا جا بھائی دین کے لیے وقف ہو جا. تو جو میرے دوست تھے ان کے اما ابا نے بولا بھائی یہ تو 4 بھائی ہیں, ان میں ایک اگر مولوی بن بھی گیا تو کیا ہوا, تم تو اکلوتے ہو. اللہ کی قدرت دیکھو, آج کل وہ جو ہماری MTM فاؤنڈیشن میں میرے پاس کیا کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ملا کو چاہیے, اور یہ چندے کے پیسے نہیں ہیں, یہ پہلے بتا دوں. لوگ کہتے ہیں اصل میں 20-20 بچے ہیں نا, چندے کا مال آ رہا ہے, 1 روپے بھی میرے پاس چندے کا نہیں آتا. حلال کماتے ہیں, حلال کھاتے ہیں الحمدللہ. تو اور حلال بھی نہیں, نامناسب کمائی بھی نہیں کھاتا میں اس کی کئی مثالیں دے چکا ہوں. کچھ کمائیاں حلال ہوتی ہیں لیکن علماء کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں, ان سے بھی اوائڈ کرتا ہوں الحمدللہ. تو صرف اپنا نام بیچ کے کماتا, کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہر مہینے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اتنا بھی نیک نہیں ہو جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, تھوڑا سا نیچے لے آئیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا, 18 سال ہم لوگ تھے, تو میں وہیں ایڈمٹ ہو گیا, یعنی وہیں میں نے داخلہ لے لیا. اب میں نے وہاں عجیب وقار دیکھا, وہ ظاہر ہے کچھ نئے نئے نیک لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ, ہم تو کالج کے تھے لونڈے لپاڑے, چلے گئے. ہمیں وہاں کے آداب معلوم ہی نہیں تھے, تشریف لا رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں, یہ سب چیزیں چل رہی تھیں. ہم تو کہتے ہیں آ رہے ہیں جا رہا ہے, یا آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بس یہ تھا. تو شروع میں بہت ٹینشن میں گیا نا کہ یار یہ واٹس گوئنگ آن, کیونکہ وہاں کا ایک عام طور پہ مدرسوں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کی پرانی روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں. تو حضرت نے ایک دن کیا ہوا, جتنے بھی دفتر میں آفس میں سب بیٹھے ہوئے تھے سب سے تعارف شروع کیا. حضرت نے ایک سے پوچھا آپ کا نام کیا, انہوں نے کہا جی, ایسے تواضع میں نا زمین میں گڑ گئے. ان کا نام بھی مجھے ابھی بھی معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا پھر وہ برا نہ سمجھیں, بتا لیتا ہوں, مولانا احسان وقار صاحب, ٹھیک ہے نا. حضرت نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, احسان وقار. حضرت کہہ رہے ہیں کیا, انہوں نے کہا احسان وقار. مولانا احسان نہیں جن کے ساتھ ہم کل ملے. حضرت کو بڑی تکلیف ہے. دوسرے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, عامر. کہ بید بھی نہ ہو جائے نا, بید بھی نہ ہو. فرمایا کیا کہہ رہے ہیں بھائی, عامر. مفتی عامر نہیں جو بیچارے شہید ہو گئے, وہ تھے اس وقت طالب علم تھے. کیا کرتے ہیں, ابا ان کے بڑے بزنس کروڑ پتی تھے وہ ماشاءاللہ, مولانا احسان وقار صاحب کے والد بھی, اور یہ جو طلبہ ہمارے ساتھ تھے وہ غریب نہیں تھے, سارے مالدار لوگ تھے. تو وہ ان سے پوچھا آپ کے ابا کیا کرتے ہیں, اتنی ہوائی بس بلوٹوتھ کے ذریعے پیغام پہنچ گیا حضرت تک. آداب چل رہے ہیں, میں پریشان, میں نے کہا یہ کیا ہے یار. مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا, میں نے کہا طارق مسعود. کیا کرتے ہیں, میں نے کہا ابھی کالج کے 2nd ایئر میں تھا اس وقت, یعنی ایگزام دے رہا تھا. میں نے کہا SM سائنس کالج میں 2nd ایئر میں ہوں. فرمایا ارے دیکھو اس طرح بات کی جاتی ہے, مجھے ابھی تک وہ جملہ یاد ہے. فرمایا دیکھو ماشاءاللہ کتنا کلیئر بولے ہیں, یہ اس طرح بات کی جاتی ہے, تم لوگ پتہ نہیں کس طرح سے بات کر رہے ہو. تو حضرت بڑے خوش ہوئے مجھ سے پہلی مجلس میں ہی, جب میں نے اتنا کلیئر کہا نا, نام کیا ہے طارق مسعود, کرتے کیا ہو, میں نے کہا SM سائنس کالج میں 2nd ایئر کا پیپر دیا نہیں میں نے, لیکن ارادہ تھا کہ دے رہا ہوں. اور آئندہ کیا ارادہ ہے, 4 شادیوں کا. خیر یہ زیادہ ہو گیا, اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ تو اگر ایسی اس وقت ارادہ نہیں تھا میرا, اس وقت تو ہمیں یہ تھا کہ ایک بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو اب دیکھو حضرت مجھ سے کیوں خوش ہوئے, اس لیے کہ بھائی وہ ادب جس میں تکلف ہو, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا بندہ کیا کہہ رہا ہے, زمین میں ہی گڑا جا رہا ہے یار, تو یہ تکلف ہے, یہ ادب نہیں ہے. ایسے اور مثالیں آ رہی ہیں لیکن رہنے دو اس کو. اچھا اللہ نے مجھے یہ کمال دیا ہے کہ میں کسی کو ہنسانا چاہوں نا لٹا دوں ہنسا ہنسا کے, رلانا چاہوں نا دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دو. ایک دفعہ کیا ہوا, میں کلاس میں لیکچر لے رہا تھا طلبہ میں, حسامی کا نا درجہ خامسہ کا لیکچر تھا. میں نے طلبہ کو پہلے رلایا, میں نے کہا میں تمہیں اتنا ہنساؤں گا تم لیٹ جاؤ گے. پھر میں نے ہنسانا شروع کیا, پیٹ پکڑ کے نا وہ کہنے لگے خدا کے لیے چپ کر جاؤ, ایسے مجھ سے معافیا مانگ رہے تھے, مر جائیں گے ہم, مر جائیں گے. اچھا خیر بات پیر و مرشد کی چل رہی تھی, ہم کیا اچھی چوری حرکتیں بیچ میں ہم نے شروع کر دی, اللہ معاف فرمائے. تو جس پیر کے پاس بیٹھنے سے ماں باپ سے محبت بڑھ رہی ہے, مسجد کا امام اچھا لگ رہا ہے, دوسری دینی تنظیمیں بھی اچھے لگ رہے ہیں, دوسرے پیر بھی اچھے لگ رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی اسلام ہی پڑھا رہے ہیں, تورات اور انجیل نہیں پڑھا رہے. بعض دفعہ ہوتا ہے یہی ہے, باقی تو سب ایسے ہی بیچارے فارغ, وہ بھی مسلمان ہی ہیں. اور اگر پیر صاحب یہ کرتا پہنتے, میں نے نیلے کلر کا پہن لیا تو میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاؤں گا. نہ یہ پیر و مرشد کی اطاعت کے خلاف ہے, پیر ٹنڈ کرا کے رکھتا ہے, میں نے اگر بڑے بال رکھ لیے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پیر اگر جوان ہے تو اس کی اس زمانے میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھی جائے گی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا چوتھا پوائنٹ کہ پیر کے پاس بیٹھ کے سستی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہو.
सॉरी, हाँ, सुस्ती कम हो रही हो, चुस्ती पैदा हो रही हो, तो ये जब होगा जब पीर भी चुस्त होगा। पीर भी अगर ऐसा 24 घंटे बैठा ही रहता है, जमीन में धंसा ही आ रहा है नीचे ही। बास पीर ऐसे हैं, जब जाओ बैठे हुए हैं, इस्लाह व इरशाद की महफिल चल रही है, आप भी नेक बन जाएं, आप भी नेक, बहुत अच्छी बात है ये तो, इसीलिए तो पीर के पास जाया जाता है। लेकिन पीर की अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इस जमाने में जिस्मानी एक्टिविटी के बगैर सोसाइटी में सर्वाइव करना मुमकिन है? मेंटली हेल्थ बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? मैंने एक बयान कर दिया था, उस पर बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने कहा था बेगम साहिबा को ना थोड़ा सा कोई फिजिकल एक्टिविटी भी कराओ, उसको डाइट प्लान बना के दो। बहुत सी लड़ाइयां घरों में सिर्फ मोटापे की वजह से हो रही हैं, दोनों मोटे हैं। जब आप में एक्स्ट्रा चर्बी होती है, मैं बार बार बताऊं, जो भारी जिस्म के लोग हैं उनका मजाक उड़ाना कतन मकसद नहीं है। हमारे अकाबिर में, बुजुर्गों में भारी जिस्म के लोग हैं, वो नेचुरली है, कुदरती तौर पे। मैं उस मोटापे की बात कर रहा हूं जो खा खा के, पिज़्ज़े बर्गर खा खा के। जो आदमी पिज़्ज़े बर्गर खा खा के अपने आप को मोटा करता है, वो खुश रह ही नहीं सकता। जब वो खुश नहीं रहेगा तो डिप्रेशन का डब्बा बनेगा वो। जब डिप्रेशन का डब्बा बनेगा तो शौहर है तो बीवी को टेंशन देगा, बीवी है तो किसको टेंशन देगी? शौहर को टेंशन। ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों के। भाई तुम जाओ डॉक्टरों से पूछो, वो तस्दीक करेंगे इसकी। आप अपना मोटापा कम करके देखो, आप खुश ना हो, पैसे वापस कर दो। आई बात समझे? अगर मैंने कोई पैसे आपसे लिए हों तो मैं वापस कर दूंगा, आप नहीं वापस करो, मैं वापस करूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटापे को पसंद किया है, ज्यादा खाने को पसंद किया है, या रोजों को पसंद किया है? अगर पीरी खा खा के गोल, खा खा के, जो नेचुरली है भाई, बहुत से बुजुर्ग भारी जिस्म के, खुदा अल्लाह की कसम उनकी तौहीन मकसद नहीं है। अल्लाह ने हमारी खताओं पे पर्दे डाले हुए हैं। अगर अल्लाह हमें रुसवा करने पर आ जाए, हमारी क्या हैसियत रहेगी? तो किसी को बुरा नहीं कह रहा, तो क़यामत में पता चलेगा कौन नेक है कौन बुरा है। लेकिन इतनी शरीयत तो बयान करना मेरी जिम्मेदारी है ना। अगर पीरी खा खा के गोल हो गया है, खा खा के गोल हो गया है, ना वॉकिंग का मामूल है पीर साहब का, ना जॉगिंग का मामूल है, ना पीर साहब को खेल तमाशों से कोई दिलचस्पी है, या तो बूढ़े हो गए हो बेचारे बहुत ज्यादा, जवान पीर है और ये कुछ है ही नहीं, इसका मतलब वो आपको भी बेकार बना रहा है। फिर वो आपको भी क्या कर रहा है? भाई पीर को फॉलो किया जाता है ना अमाल में, पीर का अपना अमल ये हो तो सुस्त लोग सोसाइटी में पैदा कर रहा है। तो पीर में तहज्जुद भी देखी जाएगी, ये भी देखा जाएगा कि गुनाह छूट रहे कि नहीं छूट रहे, ये तो अव्वल दर्जे पर है। उसके अलावा ये चीजें भी देखी जाएंगी, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इन चंद आमाल को फोकस कर लिया तो आप उन आमाल में तो ठीक हो जाओगे, लेकिन सोसाइटी के नाकारा तरीन फर्द बन जाओगे आप। और बन रहे हैं लोग। माँ बाप कह रहे होते हैं हमारा ये बच्चा नेक है, बेकार, ये शरारती है लेकिन काम ये करके देता है। ये रिपोर्टें आ रही होती हैं घरों से, आती है कि नहीं आती? ये बच्चा नेक है, पढ़ाई में जीरो है, ये बच्चा नेक नहीं है, पढ़ाई में क्या है? हमने जो इस पे खर्चा किया है वो रिटर्न करेगा ये, ठीक है ना? तो इस्लाम हमें अपाहज नहीं बनाता, माजूर नहीं बनाता, इस्लाम एक्टिव बनाता है। ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। क्यों भाई? इसलिए कि ताकतवर सोसाइटी में वो कुछ कर सकता है मुस्बत काम जो कमजोर नहीं कर सकता। कमजोर दूसरों पे बोझ बनता है, तो बोझ मत बनो, अपाहज मत बनो, सोसाइटी में कारआमद फर्द बनो। कारआमद फर्द बनने के लिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को में आगे जाओ, आप उन तमाम दुनिया के शोबों में जाओ जो किसी कौम को की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अगर आप अपने पीर से बैत होने के बाद सोसाइटी से कटते चले जा रहे हो, अपने एक माहौल में बंद होते चले जा रहे हो, एक मखसूस कुर्ते पजामे के अंदर बाउंड होते चले जा रहे हो, इसका मतलब ये पीर आपको उज़्वे मुअत्तल बना रहा है सोसाइटी के लिए, नकारा बना रहा है ये सोसाइटी के लिए। नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात समझ। मैं एक मिसाल देता हूं। पाकिस्तान नेवी के एक बहुत बड़े ऑफिसर मुझसे मिले। मैं उनका रैंक इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो कोई समझ न जाए कि किसकी बात हो रही है, ऐसे मौके पे तो पता रखना चाहिए ना। वो बैत हुए किसी पीर साहब से, बहुत अच्छी तब्दीलियां आई उनके अंदर। वो इतना ऊंचा रैंक था कि बहुत ऊंचा रैंक था वो, लेकिन उनके अंदर तब्दीली आई। तब्दीली क्या आई? दाढ़ी रख ली उन्होंने, तहज्जुद की पाबंदी भी यकीनन कर ली होगी, उलमा की खिदमत इतनी कि जो भी आलिम जाए वो उनको चाय पिलाएं, खिदमत करें। और अब वो खानका में वक़फ़ हजरत जी के लिए, बड़े नेक, बड़े परहेजगार। मैं उनसे मिला, मुझे किसी ने बताया कि ये इतने बड़े आदमी थे और माशाल्लाह आज इनका रवैया देखें आप, वरना ऐसे बड़े रैंक के आदमी तो तकब्बुर का खतरा होता है, लेकिन कितनी तवाज़ो, रक्शे वालों के साथ भी बैठ रहे हैं, टमाटर वालों के, बल्कि देख पे बिरयानियाँ बना बना के लोगों को खिला रहे हैं, कितने मुतवाज़े। मैंने कहा इनकी तवाज़ो पे कोई शक नहीं। मैं 1-1.5 घंटा उनसे मिला मैं, लेकिन मैंने कहा एक बहुत कारआमद आदमी को बेकार बना दिया है। नहीं आई समझ में। इन पीर साहब ने एक बहुत कारआमद आदमी जो सोसाइटी के लिए, कौम के लिए बहुत, एक नेवी का तजर्बा, इतना एजुकेटेड आदमी, हिस्ट्री पे उसको कमाल, उसको लगा किस पे दिया है? इस काम।
یہ پارٹ ٹائم میں اگر ہو جاتا نا, دیکھ کے ڈھکن کھول کے لوگوں کو چاول تقسیم کر دیا, ٹھیک ہے, تواضع پیدا ہوتی ہے, انسان خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے پارٹ ٹائم یہ ٹھیک تھا. لیکن اتنا قیمتی آدمی جو اس لیول کا ہو, وہ سوسائٹی کے لیے ادارے بنا سکتا ہے, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. میں نے کہا پیر صاحب نیک ہوں گے, لیکن پیر صاحب کا جو لیول ہے نا وہ کیا ہے, بہت لو ہے. انہوں نے شخصیت کو دیکھ کے یہ نہیں, اس کی مثال ایسے ہے, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم جس کے علم میں رسوخ ہو, کمال ہو, وہ کیا کرے, وہ مسافر, پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے نا, ایسے ہوٹل نہیں تھے پہلے زمانے میں, تو وہ کیا کرے, اس نے ایک سبیل کھول کے بیٹھ گیا وہ کہ بھائی میں لوگوں کو فری پھوکٹ میں پانی پلاؤں گا. اللہ نے اس کو مال دیا تھا, وہ لنگر کی دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ میں بریانیاں بانٹوں گا اور لوگوں کو فری میں کیا کھلاؤں گا, بریانیاں کھلاؤں گا, یا لوگوں کو فری میں پانی پلاؤں گا. تو فرمایا اس عالم کو اس عمل پہ ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, اس لیے کہ یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے. آپ کو جو اللہ نے علم کی صلاحیت دی ہے وہ 100 میں کسی ایک میں ہوتی ہے. آپ کو چاہیے تھا وہ خدمت کرتے جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جو, اب دیکھو ایو کلینک میں ایک ڈاکٹر ہے, ہڈی جوڑ دی, ان کے بیٹے سے میں ملا, ان کا تو انتقال ہو گیا, ان کے بیٹا میرے سے میں نے ان سے ملا اس لیے کہ آپ نے اتنی بڑی خدمت کی. کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کے بالکل الگ ہو گئی تھی. ان ڈاکٹر صاحب نے کیا کی, ایلفی سے نہیں جوڑی, پراپر جوڑ دی. بندہ چلنے بھاگنے دوڑنے لگا. کتنا بڑا ڈاکٹر ہے یار. مجھے جب پتا چلا ایک تقریب میں ان ڈاکٹر کے بیٹے آئے, میں گیا ان سے ملا, ان کا نمبر میں نے پوڈ کاسٹ کے لیے میں نے لیا بھی تھا, وہ خود بھی ہڈیوں کے اسپیشلسٹ ہیں. اب ایک ڈاکٹر جس کی ایبلٹی, اس کی قابلیت یہ ہے کہ وہ ہڈی الگ ہو گئی اور وہ جوڑ دی اس نے, اتنی تمیز سے بٹھا دی اس نے. اگر وہ دیکھ پہ بٹھا دو اس کو لے جا کے اس کو بٹھا دو کس پہ لے جا کے, دیکھ پہ, کہ انسانیت کی خدمت کرا, ڈڑم دیکھ کر ڈھکن کھولا, فری پھوکٹ میں اپنے پیسوں سے دیکھیں, خرید کے بانٹ رہا ہے. تو جو سطحی ذہنیت کے لوگ ہیں بولیں گے یار اتنا اونچے لیول کا ڈاکٹر, مگر آپ اس کی تواضع دیکھو. آج یہ آغا خان میں ہوتا, اس کی عزت ہوتی, اس کی 25 لاکھ تنخواہ ہوتی, آتا تو پھول بچھائے جاتے, لوگ سلوٹ کر رہے ہوتے اس کو, اور کتنی عزت ہوتی. ڈیفنس میں اس کا 1000 بس کا بنگلہ ہوتا, ٹیلی ویژن میں اس کو بلا کے لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے, انٹرویوز لے رہے ہوتے, کبھی امریکہ جا رہا ہوتا, کبھی جاپان جا رہا ہوتا. لیکن اس کی تواضع دیکھو یار, آہا کتنا مٹا دیا اس نے, مٹا دیا, ایسا مٹایا ہے, دیکھ پہ بیٹھا ہوا ہے, غریبوں کے ساتھ, ٹماٹر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. دائیں طرف وسیم رکشے والا, دائیں طرف سلیم چپلی کباب والا, فرنٹ پہ اور کون ہوتا, جمشید مٹھائی والا, اور پیچھے لطیف کباڑیا, کباڑ والا. اتنی تواضع. یہ ہے ان بزرگوں کی صحبت کے اثرات. یہ اللہ والے ہی بنا سکتے ہیں, ایسا کوئی نہیں بنا سکتا. بھائی اللہ والے تو بنا سکتے ہیں, اللہ والے نے بیڑا غرق کر دیا. پارٹ ٹائم اللہ والے یہ کام لیتے ہیں ان سے, پارٹ ٹائم, کہ تم وہاں جاتے ہو, تمہارا بڑا پروٹوکول ہے, تواضع کے لیے تمہیں دیکھ پہ بھی بٹھاؤں گا تاکہ تمہارے اندر تکبر ختم ہو. پارٹ ٹائم تو یہ ٹھیک تھا, لیکن کام ہی یہی ہو گیا ہے حضرت جی کا. اس کا مطلب میرے بھائی اب جن کی ہڈیاں ٹوٹیں گی وہ کون جوڑے گا؟ وہ ٹماٹر والا لطیف کباڑ والا تھوڑی جوڑ سکتا ہے. وہ کوئی بات نہیں, آپ 1000 گز کا بنگلہ لیتے ڈیفنس میں, آپ آغا خان میں پروٹوکول لے لیتے, کوئی بات نہیں, انسانیت کی خدمت تو ہوتی نا. تو اس لیے عضو معطل نہیں بن رہا. کتنے ذہین لڑکے ہوتے ہیں, بہت آگے جا سکتے ہیں یونیورسٹیوں میں, بہت ترقی کر سکتے ہیں. ہاں الحمدللہ ایسے مشائخ بھی ہمارے ملک میں بہت ہیں. میں تو وہاں لاس اینجلس میں اور سین فرانسسکو جو امریکہ میں بالکل ویسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, ٹیکنالوجی کا ہب ہے, وہاں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جو ہمارے مشائخ کے, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. بڑا خوش ہوتا ہوں میں کہ یار اتنے ہمارے مشائخ کے خلفاء اور مریدین ایسی گوگل میں اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یوٹیوب میں اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یار انہوں نے دین کے ساتھ دنیا کو فوکس کیا ہے, ایسی جگہوں پہ یہ پہنچے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے جو اللہ نے ان کے اندر صلاحیت دی تھی اس میں بھی خیانت نہیں کی اور دین کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی. اور اصل بات یہ کہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہو نا, اس میں خیانت اصل میں دین کے ساتھ ہی خیانت ہے. وہ دین دنیا الگ نہیں ہے اس مذہب میں. تو اس لیے میرے بھائی دیندار بننے کا مطلب بیکار بننا نہیں ہے, بیکار بننا نہیں ہے. کام کے بنو, مانگنے والے مت بنو, کھلانے والے بنو. تو جو بیٹھا ہوا ہے نا, پڑا ہوا ہے, دیگ آ رہی ہے خانقاہ میں اور کھا رہا ہے, اور اس کو میں بولتا ہوں چماٹ مار کے باہر جا, توبہ کر لے, وہ کم گناہ ہے. جو بیٹھا ہوا ہے نا یہاں پہ نظر کی حفاظت کے چکر میں اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 40 دن تاکہ کسی لیڈیز پہ نظر نہ پڑے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے, تو اس گناہ سے آپ بچ گئے. ایک اور گناہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا, بیکار رہنے کا. گھر کے اندر بند ہو کے اگر عورت سے نظر کی حفاظت کا ثواب ہے تو یہ دنیا اللہ نے پیدا کس کے لیے کی ہے؟ یہاں کون جائے گا بھائی؟ سارے کام ساتھ ساتھ ہوں گے, دنیا داری بھی ہوگی, نظر کی حفاظت بھی ہوگی, پھر بھی بد نظری ہوتی ہے, توبہ استغفار کرو یار.
اس کی حفاظت کا ایسے طریقے اختیار کرنا کہ رہبانیت اختیار کر لو. پھر تو آج بھی جاؤ اٹلی میں, یونان میں ایسے شہر ہیں, پادری وہاں جا کے رہتے ہیں, کہتے ہیں چونکہ ہم شہر میں آئیں گے تو انٹی پہ نظر پڑ جائے گی, گناہ ہوگا, اللہ کا عذاب آنے کا خطرہ ہے, نکل جاؤ دنیا سے باہر, جا کے جنگلوں میں ٹائم گزارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے. سارے کام ہوتے ہوئے نظر کی حفاظت کرنی ہے, گناہ سے بچنا ہے. پھر بھی اگر ہو جاتا ہے توبہ کرو میرے بھائی, لیکن عضو معطل نہیں بننا, سست نہیں. مجھے زیادہ جو بیان میں کرتا ہوں نا دینداروں پہ سستی کے خلاف, پتہ ہے کیوں کرتا ہوں؟ میں رہا ہوں, صحیح ہے نا, اس لیے مجھے سستی پہ غصہ بہت آتا ہے کہ دین آپ کے اندر, آپ کو, میں بھی سست ہوں. میں, آپ لوگ بعض دفعہ بیان سن کے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنی ان کی لائف میں مینجمنٹ اور ایکٹیو ہوں گے, ہو. ایسا نہیں ہے, ہم بھی آپ جیسے نیک لوگ ہیں, لیکن بات میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ میرے اندر بھی کوئی اگر برائی ہو تو اس کو ٹھیک کر دے. بات تو صحیح کرنی چاہیے نا, لوگوں کو گائیڈ تو صحیح کرنا چاہیے نا, چاہے آپ کے اندر وہ خوبی ہو یا نہ ہو. تو گائیڈنس میں یہی ہے کہ میرے بھائی دیندار بنو, اس کا مطلب عضو معطل مت بنو, سوسائٹی میں کارآمد بنو. میں اپنے شیخ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں. ڈاکٹر عبد القدیر خان کارآمد فرد تھے. ہمارے استاذ بتایا کرتے تھے جب ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹمی دھماکہ کروایا نا, فرماتے تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں بھی بچی ہوئی ہیں, ہمارے پیر و مرشد جو لوگوں کو اللہ اللہ کرا رہے ہیں, اور ہماری داڑیاں پگڑیاں جو ہم ممبروں میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں, یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان, یہ اس کو جاتا ہے کریڈٹ. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی جاتے کسی پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتے, سفید کرتا شلوار, اللہ, جب بات کرتے آپ ان سے اور اتنی تمیز پیدا ہو جاتی ان میں, احترام کے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے, میں پوچھتا آپ کون ہیں؟ تمیز اتنی ہے. حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, پڑھتا کم ہوں, آگے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. خیر, نظر کی حفاظت کرتے ہو؟ نہیں. ننٹی پہ نظر کیوں پڑی تھی آپ کی؟ اب وہ سارا ان کا مسئلہ کیا ہو جاتا, پورا دین کس میں آ کے کسی پہ نظر نہ پڑ جائے بس. پھر وہ خط لکھتے, حضرت آج میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, فیمیل ٹیچر پڑھانے کے لیے آئی, نظر پڑ گئی, 10 روزے رکھو. بعض لوگوں کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ کل کائنات یہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں نظر کی حفاظت کرو, ایسا نہ ہو جا کے جھانکنا تانکنا شروع کر دو کہ مفتی صاحب نے بولا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی نہیں ہے, صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی مسئلے ہیں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر اس طرح ہو جاتے, بیعت اور خلافت بھی مل جاتی ان کو, پھر ایک اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے, آلتی پالتی مار کے اور نصیحتیں کر رہے ہوتے, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے, پروگرام ہم سب کا اب تک اڑ چکا ہوتا. یعنی ہم بیٹھے ان حالات میں جو پاکستان کو امریکہ بھی باپ بنا رہا ہے, ایران بھی باپ بنا رہا ہے, کسی کو مجبوری میں باپ بنایا جاتا ہے. اوریجنل باپ وہی ہوتا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو امریکہ پاکستان سے پیدا ہوا ہے, ایران پاکستان کا بچہ ہے, سب نے آج کس کو باپ بنایا ہوا ہے؟ پاکستان. یہ ایٹم بم کی وجہ سے بنایا ہوا ہے, اس سلسلے میں بنایا ہوا ہے باپ ہمیں, صحیح ہے نا. تو اس لیے خان پیر و مرشد سے بیعت بھی ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے اصلاحی تعلق کے لیے. اصلاحی تعلق کے لیے جب تک کسی کو پیر نہیں بناتے اس زمانے میں اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. لیکن شریعت میں ہر چیز کی کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یہ آداب ہے کہ اس پیر کے پاس بیٹھ کے آپ کو مل کیا رہا ہے. چند مخصوص چیزیں ہیں, اور سوسائٹی میں آپ کے اندر جو قابلیت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے, بھائی اس سے بہتر پھر کہیں اور چلے جاؤ. ایسے آدمی کو اپنا مینٹور بناؤ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کچھ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہو. اور ہاں, گناہوں جو یہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ, اخلاقیات کو بھی سدھارنے کا. لیکن اخلاقیات کو سدھارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ بیکار فرد بن جاؤ سوسائٹی کے, یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے. یہ رہبانیت ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. اچھا, ایک آخری بات کر کے, بس وقت تو پورا ہو گیا, پھر یہ سوال جواب کے سیشن میں آخری بات کر دوں گا, ٹھیک ہے. اب میرا یہ بیان سن کے ایسا نہ ہو کہ اب کسی سے بیعت ہو تو اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں, ہمارے پیر صاحب میں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. یہ تو بیعت ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں دیکھ کے بیعت ہوا جائے. اب جب ہو گئے ہیں تو اب یہ نہیں کہ بیعت توڑ کے کہیں اور چلے جاؤ, ایسے تو آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. لیکن اگر کسی کا خیال ہو کہ کسی سے بیعت ہونے کے بعد مجھ میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں, تو ان خرابیوں سے بچنے کی کوشش کرے وہ. باقی جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے, اپنے پیر و مرشد سے جو اس کو روحانی فائدہ ہو رہا ہے, وہ فائدہ اس سے لیتا رہے. کیونکہ یہ جو اس طرح سے پیر بدلنے کی یہ بدعت ہے نا, عادت ہے, وہ پھر کہیں ٹکتا نہیں ہے. تعلق قائم رکھے, جو اس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہے, اس کا احترام بھی کرے, اس کو عزت بھی دے. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ خرابیاں میرے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے مینٹور سے, اپنے پیر و مرشد سے اچھی چیزیں لینی چاہیے, اور اگر کوئی چیز اس میں اچھی نہیں ہے یا کوئی غلط چیز ہے تو ان کو نہیں لینا چاہیے. جی, ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو قربانی کے مرحومین کے لیے قربانی کرتے ہیں, جی, جانور میں حصہ لیتے ہیں,
جی تو مرحومین کا حصہ ڈالنا چاہیے. مرحومین کا بھائی مرحومین کے لیے ہمارے اہل حدیث حضرات کا میرا خیال ہے موقف یہ ہے کہ قربانی نہیں ہوتی, لیکن ہو جاتی ہے مرحومین کے لیے بھی. کسی کے لیے بھی کوئی عبادت کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصے قربانی کے کیے تھے, ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کے لیے بھی قربانی ہو جاتی ہے. ہوتی وہ اپنی طرف سے ہی ہے, لیکن اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے. اچھا تو صاحب دوسرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل ماشاءاللہ حج کا سیزن چل رہا ہے اور دنیا سے حج تھوڑا مائک قریب کریں نا. حاجی جانا دنیا سے شروع بھی ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک اس طرف توجہ جو ہے نا وہ نہ ممبر سے بات کہی جا رہی ہے اور جہاں تربیت ہوتی ہے حاجیوں کی جی وہاں دیکھا گیا کہ وہاں بھی یہ بات نہیں کی جاتی. اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ سنا یہ ہے کہ جس مسلمان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم جی تو اس کو اپنے علاقے کی مسجد میں بھی جانا منع ہے, کیونکہ وہ اس کا پاک نہیں ہوا. ہاں اگر غسل کے فرائض نہیں معلوم تو وہ جتنا مرضی نہارے وہ پاک تو نہیں ہوا. جی جب وہ پاک نہیں ہوا تو اس کو اپنے علاقے کی مسجد میں جانا بھی منع ہے. وہ حرم کیسے چلا گیا؟ تو اس کی لبیک, اس کا عمرہ, اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ ذرا اس کو واضح کر دیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حج تربیتی گروپ ہوتے ہیں نا, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو وضو اور غسل کے فرائض سکھا دیں. باقی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وضو کے غسل کے فرائض نہیں پتہ ہوتے ان کو, تو وہ غسل ساری زندگی انہوں نے صحیح کیا ہی نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے پھر تو ناپاک ہوں گے. تو غسل کے 3 فرض ہیں: منہ بھر کے قلی کرنا, نعمان بھائی خیریت سے ہیں تبھی ٹھیک ہے, منہ بھر کے قلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا جو نرم حصہ اچھی طرح سے بھیگ جائے, اور پورے جسم میں پانی بہا دینا. تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. وہ تبلیغ والے ایک جگہ گئے نا, ایک طالب علم سے پوچھا کالج کے لڑکے سے غسل کے کتنے فرائض ہیں, اس نے کہا 3. تبلیغ والے بڑے خوش ہوئے, ماشاءاللہ اس کے پاس تو بڑی نالج ہے. کون کون سے؟ اس نے کہا ایک بالٹی ہونی چاہیے, ایک مگا ہونا چاہیے, تولیہ ہونا چاہیے. یہ 3 فرائض ہیں. یہ ہم بچپن میں سنتے تھے تبلیغ والوں سے. تو منہ بھر کے قلی, ناک کے نرم حصے میں پانی, اور پورے جسم پہ پانی بہایا جائے. اور یہ کام کب کرنا ہے؟ پہلے ناپاکی کو دور کر لیا جائے, جہاں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پہلے صاف کیا جائے, اس کے بعد یہ 3 کام کرنے ہیں. ایک بات اور صاحب, جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شادی شدہ ہے وہ ہم بستری کرتا ہے وہی ناپاک ہوا. ایک نوجوان ہے جس کی شادی نہیں ہوئی, اس کا احتلام ہو گیا, تو وہ بھی تو ناپاک ہے. اس کے اوپر بھی وہی فرائض. جی جی بالکل, نائٹ فال ہونے سے بھی غسل اسی طرح فرض ہوتا ہے. آپ کے نوجوان بیان بہت سنتے ہیں, ان کو داڑھی رکھنے کی ترغیب دیں کہ یہ ضروری ہے, نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی بار میں ترغیب دے چکا ہوں, کئی بار میرے بیان میں ہر دوسرے دن بعد داڑھی کا آ رہا ہوتا ہے. ایک مشہور صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا اتنا کسی بھی فرقے کے زندہ اور مردہ عالم اور مفتی اور بزرگ کو نہیں آتا. یہ ایسے مبالغہ آ رہی ہے بھائی. یہ ڈاکٹر اسرار نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا تو ان کے مریدین کیوں دعویٰ؟ اور ان کے مریدین کرتے بھی نہیں ہے دعویٰ, کچھ بے وقوف تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. ایک بنوری ٹاؤن کے مفتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکاری کے مسئلے پر مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے بٹھا دو, میں انشاءاللہ مفتی صاحب کو قائل کر دوں گا کہ سودی بینک اور اسلامک بینک میں کوئی فرق نہیں ہے. بنوری ٹاؤن کے جتنے بھی علماء ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں, وہاں کے جتنے مفتیان کرام ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور رہا یہ مسئلہ کہ سامنے بٹھا دو, تو بنوری ٹاؤن کی تو پورے علماء کی پینل کی ایک کتاب چھپی ہے, پورے علماء کے یوں سمجھے کہ ایک جماعت نے وہ کتاب چھاپی ہے, وہ ہم نے پوری باقاعدہ پڑھی ہے, ایک ایک لفظ, اور اکیلے نہیں پڑھا, باقاعدہ پورے علماء کے گروپ میں بیٹھ کے اس کو, جب جس زمانے میں کتاب چھپی تھی, اور اس کی ایک ایک بات کا جواب دیا بھی گیا ہے. تو اس لیے علماء صاحب قابل احترام ہے ہمارے لیے, لیکن ان تمام باتوں کا جواب آ چکا ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم کون سے مفتی صاحب ہیں. باقی پھر بھی اگر علماء کا آپس میں اختلاف کرنے کا علماء کے پاس رائٹ ہے. ساحل ادیم جیسے آدمی کو رائٹ نہیں ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے, بینکنگ کے الف بھی نہیں معلوم. ایک عالم کی بات سے اختلاف کر سکتا ہے. اگر بنوری ٹاؤن کے علماء اختلاف کرتے ہیں ان کو پورا حق ہے, لیکن ساحل ادیم کیسے اختلاف کر رہے ہیں بھائی؟ یا جن لوگوں کو بینکنگ کے الف بھی نہیں پتا وہ کیسے اختلاف کر رہے ہیں؟ تو میرا مقصد ساحل ادیم کی مخالفت نہیں ہے, لیکن جو جس کی فیلڈ ہو وہ اس حد تک رہے تو زیادہ اچھا ہے. اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. اچھا میرے بوئی مفتی صاحب, میں دین کی طرف آیا ہوں, کافی تبدیلی آئی ہے, علماء کی بیانات سنتا ہوں, تبلیغ میں جاتا ہوں, لیکن کرکٹ میچ دیکھنے سے دلچسپی ختم نہیں ہو رہی, کیا کروں؟ دیکھ لیا کرو یار, اتنے نیک بننے کی کوشش مت کرو کہ افورڈ نہ کر سکو. بعض لوگ زیادہ آگے چلے. میں نہیں دیکھتا کرکٹ میچ, میں اس کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتا ہوں. میرے گھر میں جا کے کبھی بھی نہیں دیکھتا میں, لیکن میں ڈنڈا لے کے سر پہ مسلط نہیں ہوتا کوئی بھی نہ دیکھے, کیونکہ اگر زیادہ تقویٰ آ جائے نا تو پھر کچھ اور دیکھنا نہ شروع کر دے, کچھ اور نہ دیکھنا شروع کر دے. تو عوام کو وہی بات بتاؤ جو اس کو وہ افورڈ کر سکیں. ان کے مینٹل لیول پہ آ کے عوام کو گائیڈ کرنا چاہیے. ہر چیز ہر ایک کے لیے, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں نے ایک دفعہ ارطغرل اس نیت سے دیکھا, تھوڑا مجھے پتا چلے کہ ارطغرل میں ہے کیا. بہت لوگ دیکھ رہے ہیں ارطغرل پڑھ کے تہجد پڑھنا. شیخ صاحب نے کہا میں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا, تہجد شروع ہے. میں نے کہا دیکھیں میں ڈرامے نہیں دیکھتا الحمدللہ, لیکن میں نے ٹین 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 ایک میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے, اس میں آخر میں بولا ٹین 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 ایسے آیا نا وہ. ابے میرا ایک کلپ ابھی چل رہا ہے, وہ ابھی بھی جیب میں پڑا ہوا ہے, میں بتاتا ہوں وہ کلپ ہے, میں تھوڑا سا مجھے یاد آ جائے گا وہ کیا ہے.